السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیا نامحرم امام کے پیچھے عورت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح مردوں اور عورتوں سب کے لیے سنت موقدہ ہے، مگر عورتوں کے لیے جماعت سنت موقدہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے دور میں رمضان میں تراویح کے لیے قیام کرنا اتنا عام اور معمول تھا کہ عورتیں بھی اس کا اہتمام کرتی تھیں اور اپنے گھروں میں ہی کسی قاری سے قرآن کریم سنا کرتی تھیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک مدبر غلام تھے، حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ، جو رمضان میں آپ کو تراویح میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ خود امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی میں اپنے گھر والوں کو گھر میں ہی تراویح پڑھاتے تھے، لیکن مسجد میں عورتوں کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا، لہٰذا عورتیں تراویح کی سنت اپنے گھروں میں ہی ادا کریں۔ عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا یا گھر سے باہر کسی بھی جگہ جا کر باجماعت نماز میں شرکت کرنا مکروہ ہے، خواہ فرض نماز ہو یا عید کی نماز ہو یا تراویح کی جماعت ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آتی تھیں، لیکن وہ بہترین زمانہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے، وحی کا نزول ہوتا تھا، اسلامی احکام نازل ہو رہے تھے اور عورتوں کے لیے بھی علم دین اور شریعت کے احکام سیکھنا ضروری تھا، لیکن اس وقت بھی عورتوں کو یہی حکم تھا کہ عمدہ لباس اور زیورات پہن کر اور خوشبو لگا کر نماز ختم ہونے کے بعد فوراً مردوں سے پہلے واپس چلی جائیں، اور ان پابندیوں کے ساتھ اجازت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب یہی دی کہ عورتوں کا گھر میں اور پھر گھر میں بھی اندر والے حصے میں نماز پڑھنا مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، جبکہ امام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلہ کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلہ کی مسجد کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، مسجد کی جگہ بنوائی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جب حالات بدل گئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنے زمانہ میں دیکھا کہ عورتیں اب ان پابندیوں کا خیال نہیں کرتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام کی موجودگی میں عورتوں کو مسجد آنے سے منع کر دیا، اور اس پر گویا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عورتوں کی جو حالت آج ہو گئی ہے، وہ حالت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرما دیتے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خوب سمجھتی تھی،
اسی لیے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کی ایسی حالت ہوئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو آنے سے منع فرما دیتے۔ اس لیے موجودہ پرفتن دور میں یہی حکم ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں، یہی ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ لہٰذا عورتوں کا گھر سے باہر جا کر مسجد یا کسی بھی دوسری جگہ جماعت تراویح میں شریک ہونا درست نہیں ہے۔ تراویح کی جماعت کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے، مکروہ ہے۔ البتہ اگر اپنے گھر میں ہی تراویح کی جماعت ہو رہی ہو اور گھر کا مرد ہی گھر میں تراویح کی امامت کرے اور اس کے پیچھے کچھ مرد ہوں اور گھر کی ہی کچھ عورتیں پردے میں اس کی اقتداء میں ہوں، باہر سے عورتیں نہ آتی ہوں اور امام عورتوں